السلام علیکم، خوش آمدید، صبح خیر تمام دیکھنے والوں کو۔ پروگرام کا نام ہے گڈ مارننگ کراچی اور میرا نام ہے محمد یاسر۔ ناظرین، پروگرام گڈ مارننگ کراچی میں مختلف معاملات اور مسائل پر گفتگو کی جاتی ہے اور عوامی معاملات اور مسائل عموماً پروگرام میں زیر بحث آتی ہیں۔ اور لفظ عوامی اس لیے استعمال کیا جاتا ہے کہ جن مسائل کا براہ راست تعلق ایک عام آدمی سے ہے، آپ کے اور مجھ سے ہیں، ان مسائل پہ کوشش کرتے ہیں کہ اپنے پروگرامز میں بات کریں۔ اور مسائل کی نوعیت میرا خیال یہ ہے کہ پورے ملک میں ایک جیسی ہی ہے۔ گزشتہ روز سوشل میڈیا کے ذریعے خبر ایسی دیکھی کہ آسمان پہ کوئی چمکتی ہوئی چیز جو ہے وہ نظر آئی، تو ایک دم سے سوشل میڈیا کے اوپر جو ہے وہ وائرل ہو گئی۔ تو میں سوچنے پہ مجبور تھا کہ اس طرح کی یہ جو چیزیں ہیں، یہ ستاروں کا ٹوٹنا اور یہ جو جتنے بھی نظام شمسی میں جو کچھ ہو رہا ہے، یہ تقریباً روزانہ کی بنیاد پر اس طرح کی چیزیں آسمان کے اوپر دیکھی جاتی ہیں۔ تاہم یہ کہ ہم لوگ، کیونکہ ہماری نظریں ہمیشہ زمین پر رہتی ہیں اور سطحی معاملات میں ہمیشہ ہم مصروف رہتے ہیں، اس لیے شاید ان تمام چیزوں کا کبھی جائزہ لینے کا نہ موقع ملے گا اور نہ کبھی موقع ملا ہے۔ تو یہ بڑا لازمی ہے کہ اگر اس طرح کی کوئی چیز اگر ہم دیکھ لیں تو یقیناً ہمارے لیے جو ہے اس کو سمجھنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ تو جناب، حقیقت بھی یہی ہے، کیونکہ اتنا الجھ کر ان سارے معاملات میں رہ گئے ہیں، بجلی کا معاملہ ہو، پانی کا مسئلہ ہو، گیس کا مسئلہ ہو، یہ زمین پہ جتنے بھی معاملات اور مسائل ہیں، اور بالخصوص شہر کراچی میں سڑکوں کا نہ ہونا، جگہ جگہ فٹ پاتھ اور جگہ پہ پیدل چلنے کے راستوں پہ جو تھوڑے بہت اگر بچ بھی گئے ہیں اب مشکل سے، ان پہ ٹھیلے پتھاروں کا ہونا، یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو بہت دیر سے ان مسائل پر گفتگو ہو رہی ہے۔ تو ہم اس میں اتنا الجھ کر رہ گئے ہیں کہ کیا کچھ ہو رہا ہے پوری دنیا میں، ہمیں اس کا یقیناً کوئی علم نہیں ہے۔ اور ماہ مبارک میں خاص طور پہ سالہ سالے کی معاملہ اور موضوع زیر بحث رہا ہے کہ جو مہنگائی ہے اس کو کیسے کم کیا جائے۔ پھر دوسری طرف حکومتوں کے رویے کیا کہیے، ماہ مبارک میں پوری دنیا میں بات ہو رہی ہے مہنگائی میں کمی لانے کی، اس کے لیے سر توڑ کوششیں کی جا رہی ہیں، اور یہاں پر بڑا افسوس ہوتا ہے، بڑا تکلیف دہ امر یہ ہے، معاملہ یہ ہے کہ آپ کسی سے سوال نہیں کر سکتے۔ پیٹرولیم کی قیمتوں کے حوالے سے آپ نے دیکھا کیا کچھ ہوتا رہا۔ پہلے لوگوں کو یہ امید دلائی جاتی رہی کہ اس کی قیمتوں میں کمی کی جائے گی، اور عالمی مارکیٹ میں یہ سب ڈرامہ، جو ٹوپی ڈرامہ ہمارے یہاں ہمیشہ حکومتیں کرتی ہیں، وہ کرتی آئیں کہ جب اس میں قیمتیں کم ہو جائیں گی تو ریلیف دیا جائے گا، اور بڑھنے پہ ایک آدھ ڈالر کی ذرا سی اب ہیر پھیر ہوگی، آپ دیکھیے گا کہ 12 بجنے سے پہلے پہلے قیمتوں میں اضافہ کیا جائے گا۔ اور جیسے ہی اس میں کمی واقع ہوئی، لوگ اب سوال کر رہے ہیں کہ اس عوام کو کب ریلیف دیا جائے گا۔ کسی کے پاس کوئی جواب نہیں ہے، کوئی رمضان کے لیے کوئی خصوصی پیکیجز، کوئی ریلیف، کچھ بھی عوام کو دینے کے لیے نہیں ہے۔ اور دوسری طرف جو اشاریے دکھائے جا رہے ہیں کہ صورتحال میں بہت بہتری آ رہی ہے۔ واللہ اگر ایسی صورتحال رہے گی تو پھر ملک کے معاملات کو چلانا یقیناً آپ کے بس میں نہیں رہے گا۔ تو بہرحال ان معاملات کے اوپر کوشش کریں گے، گفتگو کریں، اور خاص طور پہ معاشی معاملات جس کا بھی تذکرہ ہوا ہے۔ معزز مہمان اسٹوڈیوز میں تشریف فرمائیں، انہیں خوش آمدید کہوں گا، اور اس کے بعد ان سے ساری معاملات پر گفتگو کی جائے گی۔ ہمارے معزز مہمان جناب سردار شوکت پوپلزئی صاحب، جو کہ پریزیڈنٹ ہیں بلوچستان اکنامک فورم کے، ایک تجزیہ کار ہیں، بہت اچھا تبصرہ کرتے ہیں ملکی سیاسی اور معاشی صورتحال کے حوالے سے۔ آج صبح کے وقت ان کو مدعو کر رکھا ہے، انہیں میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ سر، تھینک یو سو ویری مچ، بہت شکریہ بہت پروگرام میں شکریہ۔ وقت دینے کے لیے۔ سر، پہلے معاشی ذرا صورتحال کے حوالے سے بات کریں۔ دنیا میں کوئی بھی حکومت ہو، اب تو چیلنج بڑا مشکل ہو گیا، بڑا چیلنجنگ ہو گیا ہے کہ اپنے سروائیول کے لیے حکومتیں کام کریں۔ کوشش یہ ہوتی ہے زیادہ سے زیادہ عوام کو ریلیف دیا جائے تاکہ اپنی پوزیشن کو کنسالیڈیٹ کر سکیں۔ ہمارے یہاں صورتحال یکسر مختلف نظر آتی ہے، اور بڑی حیران کن بات ہے، بجلی کا معاملہ ہو، کیا کچھ ہو رہا ہے، میڈیا میں شور ہوتا رہا، سوشل میڈیا پہ بات ہوتی رہی، کچھ بھی نہیں کیا گیا، اور دیگر معاملات کے حوالے سے سوال اٹھتے رہے، کچھ نہیں ڈیلیور کیا گیا۔ پیٹرولیم کی پرائسز کے حوالے سے سوال اٹھتے رہے، کچھ ڈیلیور نہیں کیا گیا۔ وزیر خزانہ صاحب اسکرین پر آتے ہیں، یہ جی بہتر ہو گیا ہے، اور کوئی ٹیکس نہیں دے رہا، مزید ٹیکس لگانے پڑیں گے، کوئی ٹیکس، سارے ٹیکس چور ہیں، سارے ٹیکس چور ہیں، اور جو کچھ ہو رہا ہے آپ کے سامنے ہے۔ میں اس پہ کیا سوال کروں؟ اس صورتحال کے آپ کے خیال میں پوری دنیا میں جو اس وقت میں ڈیولپمنٹ اور پروگریس دیکھ رہا ہوں، ایک طوفان ترقی کا پوری دنیا میں آیا ہوا ہے، لیکن یہاں صورتحال دیکھتا ہوں تو بڑی مایوسی ہوتی ہے۔ آپ کی اس کے اوپر کیا رائے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماشاء اللہ، آپ نے باقی جو فائنانس منسٹر کا ٹرو امیج ہے وہ پورٹری کیا۔
انفارچونیٹلی ہم لوگ ہمیشہ سے ہی جتنی سکسیسو گورنمنٹ ہے، میں کسی ایک کا نہیں بول سکتا، لیکن سب میں فکشنل ایٹیٹیوڈ جو ہے نا ہمیشہ رہا ہے، بالکل جانتے ہوئے بھی کہ لوگ جو ہیں وہ اکنامکس چلاتے ہیں اور ان پہ ہی امپیکٹ آتا ہے، اور وہی اس سے جو بھی نقصان ہونا ہے انہی کو ہونا ہے. لیکن پھر بھی جو بھی فائنانس منسٹر آتا ہے یا گورنمنٹ ہے یا ان کے جو کرندے ہیں، وہ یہی آپ کو بڑی کلیئر، بڑی خوبصورت پکچر دکھائیں گے کہ جی یہ چیزیں ہو گئیں اور فارن ایکسچینج بڑھ گیا ہے اور بینک ریٹ میں یہ فرق آ گیا ہے اور ایکسپورٹ امپورٹ میں یہ فرق آ گیا. دیز آر آل تھنگز وچ دے کین پلے اراؤنڈ. اور خاص جو ہے آئی ہوپ کہ میں غلط نہیں کہہ رہا ہوں گا، بینکر جو ہے نا، بینکر ایکسپرٹ ہوتے ہیں ونڈو ڈریسنگ میں. جی جی. اور انفارچونیٹلی یہ ایسا ہے، میں انفارچونیٹ نہیں بولنا چاہیے مجھے، لیکن یہ سکسیسو رجیم میں ہمیں بینکر ہی فائنانس منسٹر ملے، جی اینڈ دے کین پلے اراؤنڈ ود دی نومیرکس. ایگزیکٹلی. دیٹس اندر ایشو. تو اب جہاں تک اس وقت سینیرو ہے ملک کا، میری دعا ہے کہ ہم لوگ اس ٹرانزیشن سے جو ہے نکل جائیں، کیونکہ دنیا میں، اس خطے میں، دنیا کو ہم دور دور ہزاروں کلومیٹر دور سے میچ نہ کریں تو بہتر ہے. ہم تو اپنی سراؤنڈنگ میں میچ کریں. بالکل ایسا ہی ہے. ہمارے اوپر اسٹریٹجک سیکیورٹی ایشوز کا اسٹریس اپنی جگہ ہے، اور اوور اینڈ ابو اکنامکس اپنی جگہ ہے، اور جو ہمارے سراؤنڈنگ میں جو چھوٹے چھوٹے ملک ہیں وہ ان کی ڈیلی ڈیولپمنٹ کی خبریں آتی ہیں، پھر ہم اپنے یہاں دیکھتے ہیں کہ بھی ایسا کیوں ہے. اور اسپیشلی میں عرض کروں گا بلوچستان کے بارے میں کہ بلوچستان میں سی پیک 10 سال پہلے جب لانچ ہوا تو بڑی امیدیں تھیں کہ ایٹ لیسٹ کچھ بھی نہ ہو، کوالٹی آف لائف امپروو نہ ہو، انڈسٹری نہ لگے یا اکنامک ویل نہ چلے، لیکن ایٹ لیسٹ ون تھنگ واز فار شور کہ بلوچستان میں انفراسٹرکچر ڈیولپ ہو جائے گا. لیکن انفارچونیٹلی ایسا نہیں ہوا، اور باقی چیزیں، محرکات جو ہیں وہ آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں اس چیزوں کو. یہ کیوں ہے؟ اس کا بڑا سمپل آنسر ہے. اس کا سمپل اگر آنسر ہے کہ میں اور آپ جس سسٹم کا حصہ ہے، اگر وہ سسٹم کوئی اور چلائے گا اور میری اور آپ کی پارٹیسپیشن نہیں ہوگی، دس از فار شور اٹ ول ناٹ بی سکسیسفل. کچھ بھی کر لیں آپ، کیونکہ میں کنسنسس کو ایکسیپٹ کروں گا، میں آپ کی اور اپنی مرضی مسلط نہیں کروں گا، لیکن کنسنسس یہ ہوگا کہ تھوڑا آپ خوش ہوں گے، تھوڑا میں خوش ہوں گا، اور ہم چلتے چلے جائیں. اور اگر کچھ لوگ ہمیں یہ امپریس کریں کہ جی سب ٹھیک ہیں اور آپ اس کو ایگری کریں، تو یہ زیادتی والی بات ہے. خاص وی کال آر سیلف اسلامک ریپبلک آف پاکستان الحمدللہ، اور رمضان میں یہ چیزیں اگر ہوں تو پھر ہم کس کروٹ میں اس کو چینج کریں گے اس کو. دس از انفارچونیٹ. تو جو بیسک چیزیں آپ نے جیسے بولا کہ یہ جیسے آپ نے آسمان کے اوپر وہ نظر آئی، یہ اکثر یہ تو بچپن سے ہم دیکھتے چلے آ رہے ہیں، بس وہ جب بھی نظر آتا ہے کہتے ہیں یہ پاکستان میں تبدیلی آنے، بڑی کوئی خوشائن تبدیلی آنے والی ہے، اللہ لائیں ایسا ہو ایسا. لیکن ریئلٹی جو ہے اس کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے اور اس سے آگے چلنا چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ لیڈر جو ہے اور پبلک سرونٹس جو ہیں ان کو آنیسٹ ہونا چاہیے ملک کے اندر. اگر وہ اپنے اینگل سے چیزیں دیکھتے رہیں گے، میں پھر دوبارہ ریپیٹ کرنے لگا ہوں، اور میرے اور آپ کی سے یا پہنچ وہاں تک نہیں ہوگی. آئی ڈونٹ تھنک اینی سسٹم کین ورک بیونڈ دیٹ. اٹس ناٹ ایٹ آل پاسبل. سر یہ جو ایسے ہی ذرا اس کو جرنلائز کرنے کی کوشش کرتا ہوں، جب اپنے ملک کا سسٹم دیکھتا ہوں، یہ پریویلنگ سسٹم جس کو آپ ڈیموکریسی کا نام دیتے ہیں، چلیں اگر یہی پریویل کرتا ہے تو اس سے رزلٹ کیسے نکلے گا؟ کیونکہ میں جن لوگوں کو دیکھ رہا ہوں، میری تو خیر اتنی نظر نہیں ہے، آپ ہم سے زیادہ تجربہ رکھتے ہیں، ان میں آپ کو فار سائٹڈ لوگ، ویژنری لوگ واقعتاً نظر آتے ہیں، چاہے کسی بھی پولیٹیکل بیک گراؤنڈ سے آ رہے ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ جو ان کے بڑوں نے کیا کہ یہ اس سے مختلف کر سکتے ہیں، اتنی ان کی ول ہے،
اتنا وزڈم آپ کو نظر آ رہا ہے؟ کیونکہ اگر ایسا نہیں ہوگا تو پھر یہ سارے مسائل جس کی ابھی ہم بات کر رہے ہیں، میرے خیال میں ہم پہلی ریس میں بہت پیچھے رہ گئے ہیں، اور میرا خیال ہے کہ بڑی انفارچونیٹ ہے کہ اب ہم وہ بات نہیں، پہلے ایک زمانے میں ہم کمپیئر کرتے تھے کہ ہمارا مقابلہ اس کے ساتھ ہے، اس کے، اب ہم اس سے لیگ سے باہر ہو چکے ہیں. تو کیا یہ اس جگہ ہمیں واپس لا سکیں گے کہ ہم کسی سے کمپیٹ کر سکیں؟ اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ دیکھیے اٹس ویری سمپل فارمولا کہ جو پرانے وقتوں میں جو جینیس تھے یا ویژنری لوگ تھے وہ تھے، اور ان کو دوسروں کو بتانے کی ضرورت نہیں تھی. دیر از اے ڈفرنس بٹوین پروفیشن اینڈ پیشن. یس. ویژنری انسان جو ہوگا وہ پیشنیٹلی ایک کام کرے گا، اس کو یہ فکر نہیں آج کی کہ میں ایک ڈور میں کھڑا ہوں تو فیس بک پہ میری تصویر جائے، جی میں سڑک پہ کھڑا ہوں تو فیس بک پہ میری تصویر جائے. آپ بہت سے لوگوں کو جانتے ہیں، جی میں سمجھتا ہوں سانس کس ٹائم لیتے ہوں گے، ایگزیکٹلی. اینڈ دے کلیم دے ویژنری. اور وہ جو فیس بک پہ ہم ان کو دیکھ رہے ہیں وہ ہمیں ایکسیپٹ کرنا چاہیے، اور وہی قوم کے اوپر ہمیں امپلیمنٹ کرنا چاہیے. ہاؤ از اٹ پاسبل؟ اٹ از ناٹ ایٹ آل پاسبل. ٹھیک ہے، جینیس اور ویژنری لوگ کو پروجیکشن کی ضرورت نہیں ہے، وہ اپنا کام کریں گے. اور پھر قدرت کا نظام ہے، کیا جتنے سائنٹسٹ دنیا میں نکلے وہ کیا فیس بک پہ نکلے؟ کہ جتنے اکانومسٹ نکلے فیس بک پہ نکلے؟ انہوں نے تو اپنا کام کیا، اور ان کو پروجیکشن کا پتہ بھی نہیں تھا کہ بھی لوگ مجھے جانے یا نہیں جانیں گے. وہ جب کام جانیں گے تو آٹومیٹکلی پتہ چل جائے گا کہ فلان نے یہ کام کیا، اینڈ اٹ از انڈرسٹوڈ. سو سیم از ان دی پالیٹکس. انفارچونیٹلی کام آپ کا بولنا بہت افسوس کی بات ہے کہ ماشاءاللہ اتنی پولیٹیکل پارٹیز ہیں، اتنے پولیٹیکل پارٹیز کے علاوہ بھی بڑے بڑے ادھر لیڈر گھوم رہے ہیں. مطلب جس روڈ پہ جائیں آپ کو لیڈر ملے، اس کی کوشش ہوگی کہ یہ روڈ میرے نام پہ ہو جائے. جی. لیکن ان سے ہی پوچھیں کہ آپ کا ویژن کہاں ہے، آپ کی جو کچھ انوینشنز ہیں وہ کہاں ہیں، یا سوچ آپ کی کہاں ہے. یہ سوچ فیس بک ٹویٹر پہ رہ گئی آپ کی. یہ بڑا کرٹیکل ٹائم ہے پاکستان کے. وین یو ہیو سو مینی لیڈرز، تو قوم کے لیے یہ فیصلہ کرنا بہت مشکل ہے کہ کون سا لیڈر کام کا ہے، کون سا لیڈر کام کا نہیں ہے. جب لیڈر کام ہی نہیں کرے گا اور وہ صرف یہ کہے گا کہ میری اسٹیٹمنٹ کو بلیو کریں، نعوذ باللہ، یہ پیغمبروں کا ٹائم نہیں ہے کہ آپ کو حتمی اس کو لے لیں گے. ٹھیک ہے، یہ انسان کا ٹائم ہے. آپ قیامت کی طرف آپ کی ڈائریکشن ہے، انسان کا ٹائم ہے. تو انسان کو میں کیسے بلیو کر سکتا ہوں؟ میں اسی بلیو کروں گا کہ اگر میری پرابلمز وہ ریزالو کرے گا. ایگزیکٹلی. تو ٹھیک ہے، میں 4 5 10 آپ لوگ ہم بھائی مل کے کہیں گے جی یہ ہی از رائٹ، دین ہی بیکمز اے لیڈر، رائٹ. تو راؤٹ نہیں، رات کو بولتا ہے میں یہ کرنے لگا ہوں، دوسرے دن 1 مہینے تک کچھ ہوتا ہی نہیں ہے. تو دیٹس اے پرابلم، دیٹس اے کور پرابلم ان پاکستان. ٹھیک، اب اس چیز کو کیسے آرگنائز کرنا ہے، میں تو اپنے اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اب ٹائم آ گیا ہے. کوئی اللہ تعالیٰ اگر معجزے ہونا بند ہو گئے ہیں تو ایک دفعہ پاکستان میں معجزہ دکھا دیں تاکہ سسٹم ہمارا چینج ہو جائے. ٹھیک ہے. اب ہم بڑا ریئلسٹکلی تمام چیزوں کو دیکھتے بھی ہیں اور بات کرنے کی ضرورت بھی ہے. ابھی پوری دنیا میں جو ریفارمز آئے ہیں اور جس طرح سے ریولوشنز آئے ہیں ترقی کے، جس طرح کی ٹرانسفارمیشن ہوئی ہے، یہ بڑی حیران کن ہے. اور پاکستان میں تو بہت سارے لوگ بیچارے کبھی نہیں گئے، انہوں نے ان ساری جگہوں کو نہیں دیکھا کہ چائنا میں کس طرح کی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، یورپ میں کس طرح سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد کیا کچھ ہوا، اور وہ کہاں سے کہاں آج چلے گئے. وہ ہمارے اگر لوگ جا کر دیکھتے ہیں تو ان کو ایسا ہی لگتا ہے کہ کوئی معجزہ ہوا ہے، ادھر سب کچھ ہے وہ چینج ہو گیا. پوچھنے کا مقصد یہ کہ جس طرح ہمارے رویے رہے ہیں، ہم نے معاملات کو جس طرح ہینڈل کیا ہے، میں بہت سارے کیس اسٹڈی کرتا ہوں بڑی بڑی آرگنائزیشنز کا جو کولیپس کر گئیں. وہ ہوا یہ کہ وہ فیصلہ جو آج لے لینا چاہیے تھا وہ اس کو لیٹ گو کرتے رہے کہ ٹھیک ہے جی کل دیکھیں گے، نئی ٹیم آ جائے گی، وہ فیصلہ لے لے گی، یہ کر لے گی، اور پھر وہ کرتے کرتے وہ بلڈنگ کولیپس کر گئی، وہ انسٹیٹیوشن کولیپس کر گئی. ہمارے ہاں جب میں سچویشن دیکھتا ہوں تو مور اور لیس ہمیں ایسی ہی نظر آتی ہے. اگر یہ ایٹیچیوڈ کے ساتھ ہم کام کریں گے اور آج بھی اگر ان چیزوں کو دور نہیں کریں گے، میں نہیں کہتا کہ کرپشن کو ختم کر دو، یہ کر دو، بٹ جو کام آج کرنے کا ہے
اگر وہ نہیں کریں گے تو پھر ہم کیسے سروائیو کریں گے؟ آپ مجھے کوئی طریقہ سمجھائیں، کوئی ایگزامپل اگر آپ کے پاس ہے تو ذرا دے کے بتائیں کہ دنیا میں ایسا ہوا کہ ہمارے ایٹیچیوڈ کے ساتھ جس سے ہم کام کر رہے ہیں نیشن بھی بلڈ ہو گئی، مسائل بھی حل ہو گئے اور ترقی بھی شروع ہو گئی. کیا ایسی کوئی ایگزامپل آپ کے پاس ہے؟ دیکھیں آج کل کامن بز ورڈ ہے راکٹ سائنس، ویسے تو کوئی بھی نہیں ہے. نہیں. آئی ڈاؤٹ. میں بہت دفعہ سوچتا ہوں اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک لحاظ سے ہم بہت خوش قسمت ہیں کہ پوری دنیا کو اگر ایویلیٹ کریں، کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے اس میں، یورپ ہو گیا، امریکہ ہو گیا، چائنا ہو گیا، فار ایسٹ ہو گیا، دیز نیشنز آر آن فاسٹ ٹریک. فاسٹ ٹریک مین ٹیکنالوجیکلی، ہیومن ریسورس، ایوری تھنگ از گوئنگ اکارڈنگ ٹو دا ماڈرن ٹائم. ایگزیکٹلی. انفارچونیٹلی وی آر ناٹ. لیکن ہمیں ایک بہت بڑا ایڈوانٹیج ہے. ایڈوانٹیج یہ کہ الحمدللہ ایک تو ہماری اسلامک سوسائٹی ہے، دوسرا ہماری ویلیوز جو ہیں وہ ابھی تک قائم ہیں. اگر ویلیوز کام نہ ہوں، آج آپ جائیں کہ ایک عام آدمی جس کی اتنی سورس آف انکم بھی نہیں ہوگی لیکن الحمدللہ وہ بھی اپنا فرض پورا کرتا ہے، زکوٰۃ پے کرتا ہے. ٹھیک ہے، ہم نے کبھی اسمبلی نے یا سینٹ نے یا کسی پروونشل اسمبلی نے کبھی کسی سکسیسر گورنمنٹ سے یہ کوشچن کیا کہ جناب آپ جو زکوٰۃ اکٹھی کرتے ہیں کتنی ہوتی ہے اور کہاں چلا جاتا ہے، بیت المال کہاں کہاں خرچ ہو رہے ہیں، اکارڈنگ ٹو چارٹر ہو رہے ہیں یا آپ کی جو مرضی ہو آپ کرتے رہیں. تو یہ ایک اس ٹریک سے ہم لوگ اترے ہوئے. ناؤ ہاؤ ٹو گیٹ آن دیٹ ٹریک، you can only do that till you get the opportunity, get rid of the opportunists, opportunists are there. وہ آپ کو آگے نہیں آنے دیں گے. ان کو معلوم ہے اگر یہ آگے آئیں گے تو پھر میں کہاں جاؤں گا. ٹھیک ہے، دس از ویری ویری امپورٹنٹ. اور یہ چیز آپ ذہن میں رکھ لیں کہ کوئی سیاستدان اگر اچھی انگریزی بولتا ہے، اچھا منہ ٹیڑھا کرتا ہے یا وہ امپریس کرتا ہے اپنی انٹلیکٹ سے، تو وی شوڈ ناٹ کاؤنٹ ہم ٹو بی اے لیڈر. لیڈر از ڈیلیورنس. ایگزیکٹلی. آپ کو جو ڈیلیور کریں گے وہ لیڈرشپ ہے. یہ تھوڑی کہ میں ٹیڑھی زبان سے انگلش بول دوں، آپ کو امپریس کر دوں، یا اپنی انٹلیکٹ سے میگزین پڑھ کے آ جاؤں، اخباریں پڑھ کے آ جاؤں، فلمیں دیکھ کے آ جاؤں، اس کے ڈائلاگ بول دوں. دیٹس ناٹ ایٹ آل لیڈرشپ. اٹ از ناٹ ایٹ آل لیڈرشپ. آپ کتنا، آپ مجھے بتائیں یہ کیا یہ اسلامک سوسائٹی ہے ہماری؟ ایک پارٹی کراچی میں بیٹھ کے لٹریری ابیوز کرتی ہے اسلام آباد والے کو، اسلام آباد لٹریری ابیوز کرتا ہے پنجاب والے کو، پنجاب والا یہ ابیوز کرتا ہے بلوچستان کو ابیوز کرتا ہے کے بی. از دس اسلامک سوسائٹی؟ کیا غیبت حرام نہیں ہے؟ بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو ہمیں اڈاپٹ کرنی چاہیے. پھر ہماری اسلامک ریلیجیس پارٹیز بھی ہیں، وہ بھی ان کا بھی کئی ایٹیچیوڈ کویشچنیبل. یہ تمام چیزیں جو ایکیومولیٹ جب ہوتی ہیں، دیٹ ٹرنز آؤٹ ٹو بی اے بیڈ سوسائٹی. اب بیڈ سوسائٹی کو میں پھر ریپیٹ کرنے لگا ہوں کہ کوئی اللہ تعالیٰ معجزہ دکھائیں گے تو اس ویشیس سرکل سے ہم لوگ باہر نکل سکتے ہیں. ادروائز سسٹم اتنا برا ہے کہ میں اور آپ بڑھ نہیں سکیں گے کیونکہ چین لگی ہوئی ہے ان کی، وہ آگے آپ کو بڑھنے نہیں دیں گے. اور ان کا سسٹم ایسا ہے کہ ان کی مرضی سے وہ چلائیں گے جو ان کے لیے سوٹیبل ہے. یہ جو سسٹم ہے، جو جس طرح بھی جیسے تیسے ہم رن کر رہے ہیں، کبھی کبھار سوچنے پہ مجبور ہوتے ہیں کہ یہ پوری جو ایپیسوڈ اس وقت چل رہی ہے پچھلے 30 یا 40 سالوں کے اندر، اس سے پہلے تو ہم ظاہر ہے آپ تو یقیناً ہم تو نہیں تھے، وہ یہی چیزیں ہم کچھ وٹنس کرتے آئے ہیں اس پولیٹیکل سسٹم میں، اور اس سے پہلے جو پڑھا ہے وہ بھی آلموسٹ یہی کچھ ہوتا رہا. میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ کیا یہ ایپیسوڈ چینج ہوگا؟ کیا ہم اس چیز کو ابھی تک نہیں ریئلائز کر سکے ہیں کہ انف از انف؟ جو کچھ ہو گیا اس کو چھوڑ دیتے ہیں، آنے والے وقت کے لیے ڈائریکشن سیٹ کرتے ہیں. کیونکہ میں یہاں دیکھتا ہوں کہ جتنے بھی ہمارے ایشوز ہیں، جیسے میں نے بھی کچھ دیر پہلے کہا کہ ہم آج ہی سارے معاملات کو سیٹل کرنے کے چکر میں اور کل کی کل دیکھیں گے، اس میں ڈائریکشن کوئی نظر آتی ہے فار دا شارٹ پیریڈ آف ٹائم. میں اکنامک اسٹیبلٹی مان لیتا ہوں کہ مجھے نظر آ گئی، بٹ گوئنگ فارورڈ آگے کیا یہ معاملات اسی طرح انڈر کنٹرول رہیں گے؟ اس کی کوئی گارنٹی ہے؟ کیا کوئی ایسی پالیسی نظر آ رہی ہے؟
اور پھر ہم جیسے کہتے ہیں کہ ایک سسٹم پوری دنیا میں ہوتا ہے, ایک گورنمنٹ جاتی ہے, دوسری آتی ہے, لیکن سسٹم اسی طرح چلتا ہے. ان سارے جو فیصلے اب تک ہوئے ہیں ان کو دیکھ کے لگتا ہے کہ اسی طرح معاملات آگے بڑھتے چلے جائیں گے؟ کوئی ڈائریکشن آپ کے پاس ہے اس کے بارے میں بتائیں. دیکھیں ڈائریکشن تو آپ کو اسی سیرت مل سکتی ہے جب کنسنسس ہوگا پولیٹیکل جی اینگل. اب آپ دیکھیں کہ گورنمنٹ ایک طرف ابھی ریسنٹلی آئی پی پی کا ایشو بنا, ٹھیک ہے, سوئر بنا, تو نیچرلی لوگوں کو لیوریج ملا کیونکہ امپورٹ میں اتنا وہ پرابلم نہیں تھا, لوگوں نے دبا کے سولر لگائے. اب جب لگائے تو گورنمنٹ کو اب پرابلم شروع ہو گئی کہ جی یہ تو آئی پی بیز نے کہا کہ جی یہ تو ہمارے تو بند ہو جائیں گے. بالکل. تو اب یہ آپ نے 2-3 دن سے اخبار میں سن رہے ہوں گے کہ جی ہم لوگ سولر کو اوپر کوئی ٹیکس یا ایسی چیز ہے. تو یہ ڈاکزم جو ہے نا, یہ بھی ملک کی مفادات میں بڑا خطرناک ہوتا ہے. آپ آلٹرنیٹ ڈھونڈتے ہیں. میں سمجھتا ہوں پاکستان میں الحمدللہ بہت سی اپرچونٹیز ہیں. اگر آپ کی کونسلنگ اچھی ہے, کونسلنگ سب سے بڑے کونسلر پیرنٹس ہوتے ہیں, اس کے بعد سوسائٹی ہوتی ہے, پھر آپ جہاں پروفیشنلی جہاں کام کرتے ہیں آپ کی کونسلنگ کی جاتی ہے. آج اگر ہمارے ملک میں فکشنل لائف نہ ہو اور کونسلنگ ہو تو یہ بیڈ نیوز نہیں آئے گی کہ آج ہمارے 40 ینگسٹر جو ہیں وہ ڈوب گئے یورپ میں کشتی میں, یا ادھر پکڑے گئے یا ادھر گئے. ایسی خبریں نہیں آئیں گی آپ کو. بالکل جب کونسلنگ نہیں ہے, کیونکہ کونسلر خود پریشان ہے کہ یار میں یوتھ کو یہاں اپنے ملک میں کیا دے سکتا ہوں, تو کہتے ٹھیک ہے بیٹا پھر جاؤ. مطلب کتنے غریب لوگ ہیں, کروڑوں لاکھوں روپے انہوں نے پے کیے جانے کے لیے. تو کیا گورنمنٹ از ناٹ گارڈین آف دس کنٹری؟ از پرائم منسٹر اور پریزیڈنٹ اینڈ ریلیٹڈ پولیٹیشین دے آر ناٹ پیرنٹس آف اس؟ یہ تو ان کی ذمہ داری ہے نا. آپ کیا سمجھتے ہیں ماں باپ کی ذمہ داری ہے؟ تو ماں باپ کے حقوق پورا کریں, ان کی اکنامکس ٹھیک کریں, وہ اپنے بچوں کو ٹھیک کر لیں گے. تو حکومت وقت جو ہے کوئی بھی ہو, فیڈرل گورنمنٹ ہو پروونشل گورنمنٹ, they have literally failed to keep the جو نیشنل فیبرک ہوتا ہے لوگوں کا. نیشنل فیبرک میں یہ نہیں کہ آپ کی سینٹیمنٹس اچھے ہوں کہ میں جھنڈا لے کے پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگاؤں. میں آپ کو جب آپ مجھے ملیں تو میں بڑا خوش ہوں کہ الحمدللہ my country is doing very well, economically we are developing, this is what is happening, job opportunities are there, business opportunities are there. یہ ساری چیزیں ہیں. اور آپ مجھے یہ نہ بولیں کہ یار آج 8 گھنٹے بجلی بند تھی میرے پہ. تو دس از ایکچولی نیشنلزم. ناؤ اٹ ہیز چینجڈ, یو نو. اب آپ کتنا بھی سپریس کر لیں, آپ اپنی کنٹری میں بار کر لیں, ٹویٹر بند کر دیں, فیس بک بند کر دیں, لیکن انٹرنیشنلی تو بند نہیں کر سکتے نا, وہ تو سسٹم چل رہا ہے. تو کسی نہ کسی طریقے سے آپ تک وہ خبر پہنچے گی, کسی نہ کسی طریقے سے آپ تک اس چیز کو پہنچے. تو میں سمجھتا ہوں کہ لوگ تو کور اپ کر لیں گے اپنی ضرورت کو. میں عام آدمی ہوں, مجھے ضرورت ہے کہ میں اپنے گھر والوں کو نیڈ, نیشنل نیڈ کے مطابق چلاؤں گا, بیکاز وی ہیو ٹو رن آور کچن. بالکل ٹھیک ہے. لیکن گورنمنٹ کو چلانا ہوگا, یہ میں بتا دوں آپ کو. گورنمنٹ یہ سمجھے کہ ہم ان کو اگنورینس میں رکھیں گے, ناٹ ایوری ڈے. بٹ ڈونٹ یو تھنک کہ آئی وڈ ناٹ سے کہ اٹس ٹو لیٹ. آپ کے پاس ہر چیز کو کنٹرول کرنے کے لیے ایک وقت ہوتا ہے, ایک ٹائم ہوتا ہے, اور ٹو رننگ دا کنٹری از سم تھنگ ڈفرینٹ. وہ پچھلے ایک صاحب تھے, وہ اسپورٹس مین تھے, وہ ہر چیز کے اندر جب بھی ان سے بات کرتے تھے وہ کہتے تھے وکٹ سیدھی ہے, ویدر کنڈیشن اچھی ہو, بال اگر سوئنگ ہو رہا ہو, وہ اس کو کرکٹ کی طرح ہی دیکھتے تھے. ظاہر ہے وہ کرکٹ مائنڈ سیٹ بیک گراؤنڈ وہی تھا, تو وہ سمجھتے تھے کہ ملک کو رن کرنا بھی کرکٹ میچ یا کرکٹ فیلڈ جیسا ہے, اور جو کہ کتنا سیریس بلنڈر ہوا کہ ان کو لایا گیا اور پھر وہ کولیپس کر گئی سارا سسٹم. ہیونگ سیڈ دیٹ, یہ جو ہم لوگ کر رہے ہیں, جیسے میں بار بار یہ سوال آپ سے کر رہا ہوں, کوئی بھی مسئلہ ہو, بلوچستان کا ایشو ہو, پختونخوا کے اندر سچویشن ہو, یہ کس طرح ہم کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, اور ڈونٹ یو تھنک اٹس ٹو لیٹ؟ کیونکہ یہ تو بہت پہلے ہم باتیں کیا کرتے تھے. مثال کے طور پہ
کہ پانی کا ایک ایشو تھا جس کے اوپر آپ اور ہم میرا خیال ہے آج سے 14 سال پہلے ہم نے ایک پروگرام کیا تھا، اف یو ریممبر، کہ اگر آپ نے اس کو نہیں سیدھا کیا تو آنے والے وقت میں بہت سیریس آپ کے لیے ایشوز ہوں گے. نا یو کین سی واٹ از ہیپننگ اراؤنڈ. اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ دیکھیے میں تو اس کنکلوژن پہ آیا ہوا ہوں اس وقت. جی وہ یہ ہے کہ اٹس این اولڈ سیئنگ، اف یو ڈونٹ آرگنائز یور سیلف somebody ول آرگنائز یو. ٹھیک ہے، ہم لوگ کوئی اتنی بڑی چیزیں نہیں ہیں، یہ حکومت اتنی بڑی چیز نہیں ہے، یہ اسٹیبلشمنٹ اتنی بڑی چیز نہیں ہے. جب اللہ نے 22-23 کروڑ کی آگ سن لی وہ بڑی خطرناک ہے. وہ اس چیز سے بڑے ہیں، سوشل میڈیا بند کر دیں، آپ کچھ بھی بند کر لیں، لیکن وہ آگ اگر اوپر چلی گئی اس کو کیسے روکیں گے آپ، کیسے بند کریں گے؟ تو بڑا خطرناک معاملہ ہے. پھر لا آف نیچر جو اللہ تعالیٰ کا نظام ہے وہ بہت عجیب ہے. وہ اللہ تعالیٰ نے کتنے پیغمبر اتارے، اسی لیے اتارے سکسیسیولی چینج کرنے کے لیے. تو ادھر کوئی بھی انسان جو ہے وہ بالکل میرے اور آپ کی طرح اشرف المخلوقات ہے. اگر وقتی طور پہ وہ کسی طریقے سے اپنے آپ کو لیڈر کہلا رہا ہے لیکن ہے تو انسان. تو اللہ تعالیٰ کی سسٹم میں تو وہ انسان ہے. جی تو اگر وہ دوسروں کے لیے پین بن رہا ہے تو ایک لمٹ ہے، اس کو چھوڑا جائے گا. لیکن پھر جب پکڑ ہوگی، اللہ تعالیٰ معاف رکھے، پھر وہ نظام اس کا ٹھیک نہیں ہوگا. تو میں اب ایک ریئلٹی آپ کو بتانے لگا ہوں. یہ باخدا اس میں کوئی میری اپنی سٹیٹمنٹ نہیں ہے. میں بہت سے ایسے لوگوں کو ملتا ہوں جو بیچارے کسی نہ کسی تکلیف میں، کسی کو امپلائمنٹ نہیں ہے، کسی کو کھانے کی پرابلم ہے، کوئی بیچارہ سیکورٹی گارڈ ہے کوئی، لیکن وہ اتنا صابر ہے کہ وہ کہتے ہیں جی اللہ تعالیٰ بہت مہربان ہے الحمدللہ. کیا یہ ہمارے لیڈروں میں یہ سوچ ہے؟ کیا سوچ ہے کہ یار 22 کروڑ 23 کروڑ اللہ پہ چھوڑ رہے ہیں، اللہ نے اگر نظام پکڑ لیا پھر آپ کیا کریں گے اس بات کو؟ ہاؤ یو ول سیٹل دیٹ تھنگ. یار اللہ نے آپ کو ملک دیا، نعوذ باللہ تکلیف ہوتی بات کرتے ہوئے کہ ہم نے ایک ٹکڑا اپنا گنوا دیا. ملک دیا اور آپ اس کی ناشکری کر رہے ہیں. مطلب جو گراؤنڈ جو ایتھکس ہیں لائف کے اس کو اڈاپٹ نہیں کر رہے. مطلب آپ اس میں خوش ہیں کہ لوگوں کو ٹیکس لگاؤ، لوگ تکلیف میں رو رہے ہیں، بجلی بند کرو، پانی بند کرو، گیس بند کرو. ہاؤ اٹ از پاسبل ہے؟ مطلب اس میں فخر ہے. میں سمجھتا ہوں نو ڈاؤٹ اللہ میاں سب کو دیں، وہ اللہ کے احکامات پورے کریں، زکوٰۃ دے رہے ہیں، کوئی شک نہیں، بہت اچھی بات ہے. لیکن وہ زکوٰۃ جو ہے چینلائز ہو، ایک سسٹم بنے. تو اس زکوٰۃ کے اندر بھی ہماری جو غریب لوگ ہیں ان کی ایگو کا بھی مسئلہ ہے. جس کو آپ دیں گے کہ یار یہ جاؤ تم زکوٰۃ ہے گھر میں لے کے جاؤ، اس کا ایگو سیلف اسٹیم بھی تو ہے یا نہیں ہے؟ ایگزیکٹلی. تو کیا حکومت یہ نہیں دیکھتی؟ تو یہ تمام چیزیں جو ویلیوز ہیں، ریئل ویلیوز ہیں، جو کلچرل ویلیوز ہیں، وہ میں بہت تکلیف سے کہہ رہا ہوں کہ وہ انہوں نے ختم کر دیا. یہ بنانا کیا چاہتے ہیں؟ میں یہ سمجھنا چاہتا ہوں، جیسے بھی آپ نے ایک بات کی میرے ذہن میں یہ خیال آتا ہے کہ ہمارا بھی ایک کلچر بن چکا ہے کہ ہم نے سوسائٹی کو خیراتی سوسائٹی بنا دی ہے. کوئی لنگر خانہ، کوئی کارڈ کی شکل میں، کوئی راشن کارڈ کی شکل میں، کوئی فلانا کارڈ کی شکل میں، کوئی کچھ. اب تو پروگرامز بھی اس نام سے آتے ہیں کہ وہ خیراتی ہمیں پروگرام معلوم ہوتے ہیں. اس کا کیا رزلٹ نکلنے والا ہے؟ کیونکہ وہ چائنیز سینگ ہے جس کی بار بار ہم نشاندہی کرتے ہیں یا بتاتے ہیں اس کے بارے میں کہ آپ اس کو فشر مین بنائیں، مچھلی خرید کے دینے سے بہتر ہے اس کو کانٹا دیں تاکہ وہ کوئی فشنگ سیکھے. ہم تو الحمدللہ ایسا لگتا ہے کہ اس کلچر کے بالکل اگینسٹ ہیں. ہمارے جتنے بھی میجرز ہیں جو ہم لے رہے ہیں وہ اسی حوالے سے ہیں کہ ہم اس کو سوسائٹی کو، مطلب آپ دیکھیں اب سوسائٹی میں ایک کلچر یہ بن گیا ہے کہ ہر شخص مانگنے پہ لگا ہوا ہے، اور ہمارا اوپر سے لے کے نیچے تک ہر شخص اب مانگنے میں کسی قسم کی کوئی یار اس کو محسوس نہیں ہوتی. اور دنیا میں کہیں جب جاتے ہیں تو لوگ ہم سے اب دور ہونا اس لیے شروع ہو گئے ہیں. کہیں پہ ہم ٹریولنگ ہمارے اوپر بین لگ رہے ہیں، کہیں کچھ ہو رہا ہے. کس وجہ سے؟ کیونکہ آپ کے اوپر ایک اسٹیمپ لگ گئی ہے کہ یہ صرف ہیں ہی مانگنے والے لوگ. اس امیج کو کیسے آپ ختم کریں گے اور کون کرے گا؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے. میں آپ کو بڑی تکلیف دہ ایک ریئلٹی بتانے لگا. ایک بہت بڑا ادارہ ہے، میں نام نہیں لینا چاہتا ہوں. تو ریسنٹلی ان کے جو باس تھے انہوں نے کہا سر میں
آپ کے علاقے کا بچہ ہے, میں اس سے ملوانا چاہتا ہوں. بلوچستان کا تھا. تو مجھے ملوایا تو کہنے لگا سر ہی ڈز ایکسیلنٹ ڈرافٹنگ, لکھنے پڑھنے میں ماشاءاللہ میرے پورے ادھر سسٹم میں ایسا پڑھا لکھا بچہ نہیں ہے, اینڈ ہی از ماسٹر, اینڈ یو نو ہی واز ورکنگ ایز اے ڈرائیور ان کراچی. مجھے بڑی تکلیف ہوئی, میں اٹھ کے ملا اس بچے کو. تو جس سوسائٹی میں آپ کی یہ ویلیوز ہیں, وہ بڑے ایماندار اور نیک ماں باپ کا بیچا تھا کہ اس نے تو اپنی اکنامکس کو دیکھنا تھا نا. وہ خالی فائلیں اٹھا کے تو گھوم نہیں سکتا تھا. لیکن یہ تو اللہ نے پھر فیصلہ کیا, ماں باپ کی دعائیں ہوئیں کہ وہ صحیح جگہ پہ لینڈ کر گیا. ٹھیک ہے, اس طرح کی بہت سی مثالیں ہیں یاسر بھائی پورے پاکستان میں. جو کوالیفائڈ لوگ ہیں وہ دھکے کھا رہے ہیں, جو ان کوالیفائڈ ہیں, آپ کو پتہ ہے ایک جاب کے لیے, چھوٹی سی جاب کے لیے کتنی بڑی رشوتیں چلتی ہیں. ایگزیکٹلی. تو اس سسٹم کو جب تک آپ سرجری نہیں کریں گے اس کی, آئی ڈاؤٹ کہ دیر از اینی ریئر آف ہوپ. انفارچونیٹلی میری سوچ میں ہے, اس کا برا نہیں منائے گا. سرجری سے یاد آیا, جنہوں نے سرجری کرنی ہے, اگر وہاں پہ بھی معاملہ ٹھیک نہ ہو, آئی مین اگر میں ڈاکٹر کی کریڈیبلٹی کے اوپر اگر کوشچن مارک لگا دوں گا, تو پھر میں کون سی سرجری اور کیا اس کا رزلٹ ہوگا. ویری سوری. لیکن اب کچھ تو کرنا ہوگا. پانی کے حوالے سے جیسے ایک بڑا سیریس ایشو, سالوں گزر گئے اس کے اوپر بات کرتے ہوئے, وہی ہمارا ایٹیٹیوڈ ہمیشہ سے جو رہا ہے, ٹھیک ہے جی ہو جائے گا, کر لیں گے سیٹل. اب پروونس اگینسٹ پروونس ہے. ناؤ یو کین سی کہ وٹ از ہیپننگ ہے ان سندھ. پانی کا ایشو ہے, آپ اس کے اوپر جو ہے وہ کینالز بنا رہے ہیں, نہریں بنا رہے ہیں, اور ایک پرٹیکولر ایریا کو آپ کو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ادھر ایک ایجیٹیشن پائی جاتی ہے جو کہ بہت نیچرل ہے, ان نیچرل تو نہیں ہے. پھر آپ کے پاس اگین دیر از نو لانگ ٹرم اور شارٹ ٹرم پالیسی. کیسے ریزالو کریں, کیونکہ آنے والے وقت میں ایک شاید اس کا ایریا کا پرابلم ہے, پھر پورے ملک کے اندر اسی طرح کی سچویشن ہوگی. کیسے ہینڈل کریں گے؟ دیکھیے, ہم نے ہمیشہ جو ایکسپرٹ ایڈوائزز ہیں یا ایکسپرٹ فرینڈلی ایڈوائزز ہیں انٹرنیشنل اداروں کی یا ہمارے فرینڈلی گورنمنٹس جو ہیں وہ ان کی, وہ ہم نے ہمیشہ اگنور کیا. دیکھیں ایک ٹائم تھا کہ ہمارے ہاں بڑے بڑے ڈیم بنے, وہ کوئی ہماری اپنی سوچ نہیں تھی, یہ تو انٹرنیشنل اداروں کی سوچ تھی کہ جی آپ یہ منگلا ڈیم بنا لیں, تربیلا ڈال بنا لیں, اور بھی جو. تو اسی طرح میں جانتا ہوں, آپ یقین کریں کہ میں پروونشل گورنمنٹ کو کئی دفعہ برابر کراتا ہوں کہ ورلڈ بینک, ایشین ڈیولپمنٹ بینک, UNDP نے والیومز آف رپورٹس جو ہیں وہ بلوچستان گورنمنٹ کو دیے ہیں کہ جی آپ کہ یہ آپ کا پرائم سیکٹر از ایگریکلچر, دین اٹس مائننگ, لائف اسٹاک, فشریز, تو آپ یہ چیزیں کریں. کیونکہ ان کا نالج بہت ہے, پوری دنیا کے ساتھ ان کا انٹریکشن ہے. لیکن آئی ڈونٹ نو کہ وہ رپورٹیں بچی بھی ہوئی ہیں یا ردی میں چلی گئی. آئی ریئلی ڈونٹ نو اباؤٹ دیٹ. اگر آپ ان کو پڑھیں آپ حیران ہو جائیں گے کہ ان کی کتنی اچھی سوچ ہے کہ انہوں نے وہاں بیٹھ کے ہمیں بولا کہ جی آپ کے دیکھیں یہ ریسورسز زیادہ ہیں, آپ اس میں انگیجمنٹ آپ کی ہو جائے گی لوکل پاپولیشن کی, آپ یہ کام کریں. دو چیزیں پہلے بھی آپ کے پروگرام میں ریپیٹ کر چکا ہوں, اور دو چیزیں میں بڑی حیران کن آپ کو بتانے لگا. بلوچستان میں ایک نارتھ میں ایک جگہ ہے زیارت, یہ جونیپر فارسٹ ہیں, دے آر ویری ریئر. دیز آر دا تھرڈ لارجسٹ فارسٹ آف دا ورلڈ. وہ ڈپلیٹ ہو رہا ہے. اس کے بعد تربت پنجگور میں ہمارے پاس دس ایریا از تھرڈ لارجسٹ ڈیٹ پروڈیوسنگ ایریا آف دا ورلڈ. Nobody cares. ادھر آپ دیکھ لیں لوگوں کی حالت کیا ہے, میزریبل حالت کیا ہے. وہ کیونکہ ان کی جنریشنز اس پہ کام کر رہی ہیں, ان کی ایموشنل اٹیچمنٹ ہے, پیشن ہے, وہ کام کر رہے ہیں. اب اللہ جو بھی اس کے اندر رزق ہوتا. کتنی شرم کی بات ہے کہ ہماری گورنمنٹ, ہمارے ادارے یہ کہتے ہیں کہ جی ایران افغانستان سے اسمگل ہوتا ہے. کیا آپ کو یہ ہوش آتی ہے کہ 85 varieties of dates are smuggled out of Balochistan to other countries, then repacked and they are again sent back to Balochistan and other parts of Pakistan.
It's not written on them produced in بلوچستان اور پیکڈ ان بلوچستان، ایسا نہیں ہے. تو یہ انفارچونیٹ ہے. آپ کا ماشاء اللہ میں ہے تو بہت کوئی 1200-1300 کلومیٹر سے زیادہ بنے گا، لیکن وہ بلوچستان کی کوئی 700-800 کلومیٹر کوسٹ ہے. یہاں باہر کوئی کوریا سے آ جاتا ہے، کوئی جاپان سے آتا ہے، کوئی چائنا سے آتا ہے، ٹرالر آتے ہیں، ساری فش کیچ پکڑ کے چلے جاتے ہیں. وہ ہمارے جو فشر مین ہیں ان کے پاس چھوٹی چھوٹی لانچز ہیں، جال چھوٹا چھوٹی ہوتا چھوٹی بوٹس ہیں، وہ ان کی وہ ریچ نہیں ہے. کتنی دفعہ گورنمنٹ کے ساتھ وہ جھگڑا کرتے ہیں، کتنے ادارے ہیں آپ کے ایم ایس اے، یہ دی کینٹ اسٹاپ. تو میں یہ تو آپ نے مائکرو لیول کی کہانی ہم نے ڈسکس کی نا، تو میکرو لیول پہ اگر آپ جائیں تو بڑی پینفل بات ہے اس چیز کا. تو سیریس اسٹیپ لے گا کون؟ میرے یہ سمجھ میں نہیں آتا. جیسے میں نے اسٹارٹ میں ایک چیز کو انڈیکیٹ کیا تھا کہ ہمارے یہاں آسمان پہ کوئی چیز چمکتی ہوئی دیکھ لیتے ہیں تو وہ شاید پہلی دفعہ سر اٹھا کر ہم نے دیکھا ہوگا تو ہمیں پتہ چلا کہ بھائی ایسا بھی کچھ ہوتا ہے آسمان کے اوپر کہ گیلیکسی میں کیا کچھ ہو رہا ہے. کیونکہ اس میں کوئی لوگوں کا قصور نہیں ہے، کیونکہ آج اس ماہ مبارک کے اندر بھی اس وقت سارا دن گیس بند ہے. نہیں پتہ کہ اس کے پیچھے ریزن کیا ہے. بجلی 12-14 گھنٹے آج بھی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے، نہیں پتہ ریزن کیا ہے اور کیوں کی جا رہی ہے، لیکن چلا رہے ہیں. تو شاید اس لیے آسمان پہ دیکھنے کا موقع ملا. تو جب یہ معاملات ہم سے نہیں حل ہو پا رہے ہیں، ہماری اپروچ ہی وہ نہیں ہے، ہم ابھی تک اسی کو ٹھیک نہیں کر سکے، پھر یہ جو میکرو ایشوز ہیں یا جو ابھی جن کی ہم بارے میں بات نہیں کر سکے، کیسے ریزولو کریں گے؟ یہ تو وہ باتیں کر رہے ہیں کہ میرے خیال میں آج دنیا میں کہیں یہ باتیں نہیں ہو رہی. پھر کیا کیا جائے؟ یہ بگننگ میں جو ہم دونوں نے ڈسکس کیا نا کہ اٹس اے فکشنل ٹائم ان پاکستان. اب آپ دیکھیں رمضان آیا کہ جی یہ وزیر اعظم پیکج ہے، یہ وزیر اعلیٰ پیکج ہے، یہ اس صوبے کا وزیر اعلیٰ، اور وہ کہ جی یہ اللہ کے لیے ہم کر رہے ہیں، عوام کے لیے کر رہے ہیں، اور اپنی تصویریں ان پیکجز پہ لگائی لگا گئی. رہے ہیں، از دس رائٹ؟ سڑکیں بنا رہے ہیں اپنے باپ داداؤں کے نام کے تو اوپر ان کو رکھا. یہ دس از انفارچونیٹ. مطلب ان کو اس چیز کو سمجھنا چاہیے. ٹھیک ہے میری اور آپ کی طاقت نہیں ہوگی، عوام کی طاقت نہیں ہوگی، عوام بیچارے اپنے پیشے میں، اللہ سے تو ڈر لینا. اللہ تو بہت بے نیاز ہیں اور بہت طاقتور ہیں. خدا نہ خواستہ اگر اللہ کو یہ چیزیں پسند نہ آئیں پھر کیا کریں گے؟ پھر تو معاملہ ٹھیک نہیں ہے. آپ اللہ نے آپ کو ایک تحفہ دیا، اللہ نے آپ کو نعمت دی ملک کی صورت میں، آپ اس کو چلا نہیں پا رہے، کتنی شرم کی بات ہے. مطلب آپ کے پاس کیا انٹلیکٹ کی کمی ہے، ایجوکیشن کی کمی ہے، ہیومن ریسورس کی کمی ہے، انٹرپرینورز کی کمی ہے؟ کس چیز کی کمی ہے؟ عوام کی کمی ہے؟ کسی چیز کی کمی نہیں ہے. صرف کمی ہے تو آپ کی خراب نیت. ویری سمپل از دیٹ. سوری میں بلنٹلی بول رہا ہوں اس چیز کی. جب تک اس کو آپ ٹھیک نہیں کریں گے آپ آگے نہیں چل سکتے. لیکن کیوں سمجھ میں نہیں آتا کہ ساری سچویشن ہائیز اینڈ لوز تو دیکھتے رہیں، لوز انہوں نے زیادہ دیکھے ہیں، اس کے باوجود بھی کوئی ان کے رویوں میں تبدیلی نہیں ہے. جولٹ لگتے رہے ہیں، جیلوں میں بھی رہے ہیں، لیکن وہ بڑے پراؤڈلی وہ کہتے ہیں کہ ہمیں تو اس کی عادت ہو گئی ہے، ہمارے لیے تو مسئلہ ہی نہیں ہے ان ساری چیزوں کو ٹیکل کرنا. وہ انڈائریکٹلی یہ بتا رہے تھے کہ ہمیں ان کو ہینڈل کرنا آتا ہے، یا شاید یہ کہہ رہے ہوں ان ادر ورڈز کہ ہم اتنے یوز ٹو ہو چکے ہیں کہ ہمیں ان سے کوئی فرق نہیں پڑتا. وی آر ویری پرون ناؤ. کوئی اس سے ہمیں نہیں ہوتا کہ آپ اکاؤنٹیبلٹی کریں، ہمیں گرل کریں، کیسز کے اندر آپ وہ کریں. نو بڈی کیئرز اور وی ڈونٹ. میں لفظ نہیں استعمال کرنا چاہتا روزے. پھر کیا کریں گے ایسے لوگ اگر ہمارے پاس ہوں گے تو؟ دیکھیے نیکسس بن گیا نا، کنسورشیم بن گیا. اٹس اے فل ٹیم. آپ یہ نہ سمجھیں کہ ون پارٹی از ڈفرنٹ فرام ادر پارٹی، ادر پارٹی از ڈفرنٹ. نو دے آر سیم، دیئر مائنڈ از سیم. ایبسلیوٹلی. It will not be appropriate if I say it's the mission is exploitation. Very simple as that. تو وہ پھر بس وہی if you don't organize yourself, somebody will organize you. That's what I can say. But I'm very scared. I think time has come. بس اللہ تعالیٰ آسانی کرے، رحم کرے اور لوگوں پہ رحم کرے. میرا خیال ہے لوگ پیسفلی کسی ٹرانزیشن کو ایکسیپٹ کریں گے جس میں فور شور ہو کہ ان کی جو سیوک
ایشوز ہیں ریزالو ہو جائیں گے, پرائمرلی ہیلتھ اور ایجوکیشن. اور جب یہ چیزیں ریزالو ہوں گی آٹومیٹکلی امپلائمنٹ اپرچونیٹیز بھی ہوں گی. جب امپلائمنٹ اپرچونیٹیز ہوں گی تو آئی تھنک فار اینی اکنامک ڈیولپمنٹ the top priority is the peace. اگر آپ پیسفل انوائرمنٹ دیں گے یہ تمام چیزیں ہو جائیں گی الحمدللہ, اور آپ کو کوئی ایشو نہیں ہوگا, ساری چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی. اگر پیس پریویل نہیں کرے گا اور یہ ملٹیپل آپ کے جو ایشوز ہیں, کبھی یوٹیلیٹی کے ایشوز ہیں, کبھی انفراسٹرکچر کے ہیں, کبھی ہیلتھ کے ہیں, کبھی ایجوکیشن ہے, میں نے کہا نا آئی تھنک ایئرز لگ جائیں گے ہم ڈسکس کرنا چاہیں کہ ہاسپٹلس کی کیا حالت ہے اور دوسری چیزوں کی کیا حالت ہے. یو کین کنٹرول. کراچی اپنے میں آپ دیکھیں کہ ایسے آیا ہے جیسے کراچی کے اوپر ریڈ ہو گیا. آج کتنے بیگرز ہیں ہر کارنر کے اوپر. کیا گورنمنٹ کی مشینری اس کام کے لیے نہیں ہو؟ میں نے پچھلے دنوں دیکھی جی ایک یہ موبائل کھڑی ہوئی اوپر لکھا ہوا اینٹی بیگری یونٹ. میرے خیال خود بھی اس کا حصہ ہوں گے. بالکل ہیں, کسی سے خربوزہ چھین رہے ہیں, کسی سے کچھ چھین رہے ہیں, کسی تو سے پیسے اب پکڑ. یہ دیکھیں نا یہ سسٹم کولیپس کی طرف جا رہا ہے بالکل. دس از انفارچونیٹ. لوگ سخت پریشان ہیں, کیا کریں گے اس بات کے لیے. ویل سر, اب تو میرے خیال میں میرے لیے کہنا مشکل ہے. ہوپ فار دا بیسٹ, کیونکہ بار بار یہ انڈیکیشنز آ رہی تھیں, کافی سالوں سے یہ بات کر رہے تھے کہ اٹس ٹو لیٹ, بٹ آئی تھنک میرے خیال میں پانی سر سے اوپر ہو چکا ہے. اور آپ نے جیسے اب کہا کہ کوئی ڈیوائن کوئی اگر وہ ہو اب انٹرونشن, تو اس کا انتظار اب کیا جا سکتا ہے. میرے خیال میں اس سے زیادہ تو ہمارے پاس کہنے کے لیے کچھ نہیں. ویل تھینک یو سو ویری مچ سر. بہت یہاں شکریہ. پروگرام میں یقیناً یہ باتیں بڑی سخت ہیں اور مشکل بھی ہیں, بٹ اب وہ بھی وقت چلا گیا جب ہم یہ کہا کرتے تھے کہ اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. تو اب آپ انتظار کیجیے. وقت ہو رہا ہے ایک بریک کا. بریک کے بعد دوسرے سیگمنٹ کی طرف بڑھیں گے. آپ دیکھتے رہیے ہمارا پروگرام.